ہماری کہانی سیزن 2 ایپیسوڈ 204۔ نیہا کو بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ جب وہ باسط سے ملنے آتی ہے اور بے ہوشی کے بعد اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ فضا، توران اور جو شیراز ہے وہ نیہا کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ نیہا کی حالت تشویشناک ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب ماروی کو پتہ لگتا ہے، جیسے کہ اپنی پچھلی قسط میں دیکھا ہوگا کہ نیہا ہسپتال ہے، تو وہ بھی ہسپتال آ جاتی ہے۔ وہاں پہ سامنے فضا بھی ہوتی ہے، توران بھی۔ فضا اور توران اس کو دیکھتے ہیں۔ فضا کو اس پہ بہت غصہ بھی آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے دھوکہ دیا ہے نا باسط کو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ اس کو باتیں وغیرہ سناتی ہے ماروی کو، لیکن ماروی جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے اپنے باپ کی جائیداد چاہیے تھی، اس کے لیے میں باسط بھائی کے ساتھ تھی، تو میرے والد مجھے مل گیا تو مجھے میرا حصہ بھی مل جائے گا۔ یعنی کہ وہ یہ ظاہر کرتی کہ میں صحیح ہوں، میں نے جو بھی کیا میں نے ٹھیک کیا ہے۔ توران جو وکیل جس کو مقرر کرتا ہے وہ باسط کے پاس آتا ہے، باسط سے انفارمیشن لیتے ہیں نیہا کے حوالے سے، نیہا کے ثبوتوں کے حوالے سے۔ باسط بتاتا ہے کہ جو ثبوت ہے اس کی فائل گم گئی ہے، لیکن جو ہے پھر بھی جو جتنی اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ اپنے وکیل کو بتاتا ہے اور وکیل اس سے انفارمیشن لے کے چلا جاتا ہے۔ فخری، کرن اور فاروق جو ہے ڈھونڈ رہے ہوتے اس بندے کو، یعنی کہ فاروق کے دادا جان کو، جو کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا ہوگا کہ ایک بزرگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکمت میرا بیٹا ہے، اور فخری جو ہے فاروق کو پیش کر دیتے ہیں حکمت بنا کے، کیونکہ اس بندے نے جائیداد نام کرنی ہوتی ہے حکمت کے۔ تو اب وہ اس بندے کو ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کے جو ایک دکان پہ جاتے ہیں، وہاں پہ دادا جی مل جاتے ہیں۔ دادا جی آ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی دادا جی آتے ہیں فخری آنکھ سے اشارہ کرتا ہے فاروق کو۔ فاروق جو ہے دوڑ کے جو ہے گلے لگ جاتا ہے دادا جی، پھر کرن بھی دادا جی کرتے گلے لگ جاتی ہے، اور جو ہے فخری وہ بھی گلے لگ جاتا ہے، لیکن دادا جی ان کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، اور وہاں سے ان اپنے جو ہے دکان پہ کام کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے بھیجو، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ فخری کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ جو سین ہے بہت ہی مزاحیہ سین ہے، اور مزہ آئے گا آپ کو دیکھ کے۔ میرے بتانے سے زیادہ ایکٹنگ میں دیکھنے سے زیادہ آپ کو اچھا لگے گا۔ ڈاکٹر آ کے بتاتے ہیں کہ جو نیہا کی حالت ہے ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت تشویشناک ہے، دعا کریں۔ جو ہے ماروی کہتی ہے کہ میں یہاں پہ نیہا کے پاس رکتی ہوں، آپ شیراز کو لے کے گھر چلے جائیں، یعنی وہ فضا اور توران کو کہتی ہے۔ فضا، توران اور جو شیراز ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور ماروی جو ہے نیہا کے پاس وہیں رک جاتی ہے۔ دوسری طرف فاروق جو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کا کام کیا ہے، آپ نے مجھے کہا کہ حکمت بن جاؤ، تو میں حکمت بھائی بن گیا، اور اب آپ میرا کام کریں، ہمیں جو وہ بھوت بنگلے والی جگہ ہے وہ لے کے دیں تاکہ ہم بھوت بنگلہ بنا سکیں۔ پہلے تو فخری انکار کرتا ہے، پھر وہ مان جاتا ہے، کہتا ہے کہ چلو آؤ چلتے ہیں اس جگہ پہ۔ فخری جو ہے بچوں کے ساتھ جاتا ہے بھوت بنگلے کی جگہ دیکھنے۔ وہ وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہے کچھ پڑے ہوتے ہیں، شراب پی کے سو رہے ہوتے ہیں، تو فخری ان کو اٹھاتا ہے، ان کو شراب دیتا ہے اور اپنی باتوں میں لگا لیتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے ایک بھوت بنگلہ بنانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ وہاں پہ جو 5-7 لوگ ہوتے ہیں انہی کے چہروں پہ ماسک پہنا دیتا ہے، اور جو ہے پوری تیاریاں کرتے ہیں اس بات کی کہ جلد سے جلد بھوت بنگلہ بنایا جائے اور اس سے کمایا جائے۔ بچے گھر آتے ہیں تو فضا پوچھتے ہیں بچوں سے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بچے کہتے ہیں کہ ہم اسکول سے آ رہے ہیں، جبکہ وہ اسکول نہیں گئے ہوتے، وہ اپنے دادا جی سے ملنے اور جو ہے بھوت بنگلے کی جگہ دیکھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس پلان کو بالکل خفیہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح پھر فضا سے چھپاتے ہیں۔ جمیل کی امی فاطمہ خاتون جو ہے سمرا سے بہت سا کام کرواتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ چھت کے جالے اتارو، چھت کی صفائی کرو، صوفے کے اوپر چڑھ کے جو ہے سمرا صفائی کر رہی ہوتی ہے اور جمیل دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے امی بس بھی کریں اب، لیکن جو ہے سمرا صفائی کر رہی ہوتی ہے، اس کا پیر پھسلتا ہے، وہ ایک دم نیچے گرتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے کہ جو ہے میری کمر گئی، میں ہائے اللہ، اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ اور خیر فاطمہ خاتون جو کہ بیمار بنی ہوتی ہیں اسی ٹائم اٹھ جاتی ہیں۔ سمرا اور جمیل دیکھ کے حیران ہو جاتے کہ یہ وہ کہتا ہے امی آپ تو بیمار تھیں، آپ کی تو کمر میں درد تھا۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے تو صرف سمرا کو آزمانا تھا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے اور کہتی ہے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ سمرا اور جو ہے جمیل ہے فٹافٹ ہاتھ چومتے ہیں ان کا اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ امی شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ سمرا جو ہے خوشی خوشی گھر آتی ہے اور آتے ساتھ ہی بتاتی ہے فضا کو کہ جمیل کی امی شادی کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ فخری بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، وہ باغ کے اپنے جو ہے کہتی ہے فخری صاحب کو بتانے کے لیے، فخری صاحب کہتے ہیں کہ جہیز میں کیا دے گا، آگے سے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، مجھے جہیز میں یہ چاہیے وہ چاہیے، تو سمرا جو ہے ادھر ہی رک جاتی ہے۔
صبح ہوتی ہے تو بچے اسکول کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اصل ان کا مقصد تو ہوتا ہے بھوت بنگلہ پہ جانا اور وہاں جا کے کمائی کرنا۔ وہ دیکھتے ہیں فخری صاحب صوفے پہ سو رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے کیونکہ فضا سامنے ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کس طرح ہم فخری کو اٹھائیں۔ تو اسی ٹائم باسط کا فون آ جاتا ہے فضا کو، فضا بات کرنے کمرے میں چلی جاتی ہے، تو بچے جو فٹافٹ اپنے بابا کو اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چلیں ہمیں بھوت بنگلے پہ جا کے کام کرنا ہے اور وہاں کمانا ہے ہمیں۔ تو اسی ٹائم فخری اٹھتا ہے اور بھوت بنگلے کی تیاریوں کی طرف بچوں کے ساتھ اسکول جانے کے بجائے وہاں چل پڑتا ہے۔ یہاں پہ یہ ایپیسوڈ 204 کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا شارٹ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔